ابھی مجھے صرف خان صاحب نے اناؤنس کر دیا تھا لیکن آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی، تو سب سے پہلا انہوں نے جلسہ رکھا اپنے گھر میں، اور اتنا کامیاب جلسہ تھا، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا بے حد ممنون ہوں۔ بلکہ یہ اس وقت کیا کہ جب راجہ خرم صاحب 47 سے انہوں نے اپنے کاغذ ودرا نہیں کیے تھے، یہ ان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں۔ اور فیصل غفار صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ ایک پرانے زمانے میں ہر پولیس نہیں ہوتے تھے، وہ طاقتور اسٹرانگ، یہ ان کی طرح کے، یہ چٹان کی طرح کام کرنے والے بندے۔ اور زبیر صاحب، ندیم صاحب، آپ نے مجھے عزت بخشی، مجھے بلایا، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ اور سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں، اور آپ کا ممنون بھی ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی، لیکن میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ وہ وجہ اس کی ان کے پروگرام میں، جو ادھر کا پروگرام تھا وہاں دیر سے پہنچا، اس سے پہلے جیل جانا تھا، راستے میں ہی پتہ چلا وہ تاریخ ہو گئی، پھر واپس آنا پڑا، پھر بری امام میں ایک پروگرام تھا، تو اس طرح کی ہم لیٹ ہو گئے۔ لیکن جو دوستوں کو تکلیف ہوئی اس کے میں معذرت خواہ ہوں۔ دیکھیں، بہت ساری باتیں ہو گئیں، لیکن ایک دو باتیں میں کر کے مختصر الفاظ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آج اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ شعور جو اس شخص نے دیا ہے، میرا خیال ہے پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک کوئی ایسا شخص اور ایسا لیڈر ہمیں نہیں ملا جس نے اس ملک کے لوگوں کو شعور دیا ہو، جس نے لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سبق سکھایا ہو، جس نے لوگوں کو یہ باور کرایا ہو کہ اس ملک کی ترقی رول آف لا کے بغیر نہیں ہو سکتی، جس ملک میں ظلم کا نظام قائم ہو۔ وہ حضرت علی کا قول ہے نا، ظلم کا نظام کے ساتھ معاشرہ یا قائم نہیں رہ سکتا بلکہ کفر کے نظام کے ساتھ تو رہ سکتا ہے۔ تو لہذا انصاف ہمیشہ بنیاد ہوا کرتی ہے ہر معاشرے کی بقا کی، اور جب تک انصاف نہیں ہوگا، امن و امان نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب تک طاقتور آدمی کو قانون کے تابع نہیں لیا جائے گا، کمزور آدمی کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے۔ یہ وہ پیغام ہے جو عمران خان کا پیغام ہے، اور ہم نے یہ پیغام لے کر عوام تک جانا ہے، اور عوام الحمدللہ، قوم الحمدللہ اب یہ سمجھ چکی ہے کہ ایک طرف مافیا ہے، ایک طرف تمام وہ مقتدر طبقے اور حلقے ہیں، ایک طرف وہ سیاسی بونے ہیں جنہوں نے اس نظام کو کیپچر کیا ہوا ہے، ایک طرف وہ کرپٹ مافیا ہے جو یہاں سے پیسے لے کر کے ملک سے باہر جا کر کے اپنی انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے، علاج بھی کراتا ہے، رہتا بھی ہے، اور یہاں لوگوں کو غلام سمجھ کے یہاں حکمرانی کرنے آتا ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان ہے جس نے اس ملک کو 3 کینسر ہاسپٹلز دی، جس نے اس ملک کے لوگوں کو 2 یونیورسٹیز دیں، جس کا نہ ملک سے باہر کوئی پراپرٹی ہے، نہ اس ملک میں کوئی اربوں روپے کے بینک بیلنسز ہیں۔ وہ ہماری طرح اس ملک کے میں رہنا، جینا، مرنا اس کا اس ملک میں ہے اور ملک کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ وہ میری اور آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، اور آج میرے لیے باعث افتخار ہے کہ خان صاحب نے اپنے گھر کا حلقے کے لیے مجھے انتخاب کیا اور مجھے یہ سیٹ دی۔ اور الحمدللہ میں پچھلے سال 2 سال پچھلے میں پریزیڈنٹ تھا ہائی کورٹ بار کا، آپ سارے دوستوں نے، بہت ساروں نے دیکھا ہوگا، ڈٹ کے خان کے ساتھ کھڑا رہا، اور اس کے بعد کیونکہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، غیر آئینی کام ہو رہے تھے، غیر قانونی کام ہو رہے تھے، اور اس کے بعد جب 9 میں ہوتا ہے، 9 مئی کے بعد جب کوئی میڈیا میں آواز اٹھانے والا نہیں تھا، جب کوئی ہمارے میں سے پریس کانفرنسز کے لیے جانے والا کوئی نہیں تھا، وہ مشکل وقت تھا۔ آج تو ہم پھر بھی بہت بہتر حالت میں ہیں۔ الحمدللہ آپ کے اس بھائی نے، عمران خان کے سپاہی نے، میڈیا میں بھی مقابلہ کیا، پریس کانفرنسز بھی کی، پبلک میں بھی مقابلہ کیا، بار ایسوسیشنز میں بھی جا کر مقابلہ کیا، اور عمران خان کے وکیل کے حیثیت سے عدالتوں میں بھی مقدمہ لڑا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے، اس کی مہربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو حق، سچ اور ہدایت کی راہ نصیب کرے، اور پھر اس کے اوپر کھڑا ہو کے ڈٹ کے استقامت کی زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق دے۔ یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کو، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا کہ نہ صرف حق، سچ اور ہدایت کی پہچان دی، بلکہ اس کے اوپر کھڑا ہونے کی توفیق بھی دی، ہمت بھی دی،
استطاعت بھی دی اور استقامت بھی دی، اور اسی جذبے کے ساتھ یہ ہم 8 فروری تک یہ سفر جو طے کر رہے ہیں، یہ معمولی سفر نہیں ہے، یہ آپ کی آزادی کا دن ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے 8 فروری کو کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اس ملک کو، اس 25 کروڑ عوام کو آزادی دلانی ہے، یا ہمیشہ کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کو اور اپنے بچوں کو اس مافیا کی غلامی میں دینا ہے۔ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، یہ ڈٹرمینیشن ہونی ہے۔ اس کے لیے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ جہاد کرے، وہ جد و جہد کرے، وہ کوشش کرے۔ وہ شعیب شاہین کی کامیابی نہیں ہے، وہ عمران خان کی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی ملک کی کامیابی ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی کامیابی ہے، اور یہ میری اور آپ کی اگلی نسلوں کی کامیابی ہے۔ اور اس کے لیے یہ نہیں دیکھا کرتے کہ کمانڈر کون ہے اور سپریم کمانڈر کون ہے اور سپاہی کون ہے، کیونکہ میدان جنگ میں جب لڑائی ہوتی ہے تو ہر شخص نے اپنا اپنا پورا رول ادا کرنا ہے۔ گھر میں بیٹھ جائیں گے، پرسکون ہو جائیں گے، جد و جہد نہیں کریں گے تو ہم اپنا نقصان کریں گے، کیونکہ جو کام عمران خان نے کرنا تھا اس نے کر دیا، اس نے اپنی ڈیوٹی انجام دے دی، اس نے قوم کو شعور دے دیا، اس نے لوگوں کو حق سچ کی راہ دکھا دی، اس نے لوگوں کو بتا دیا کہ عوام کے حقوق کی جد و جہد لڑنا سب سے بڑا جہاد ہے، اس لیے کہ مافیا آپ کے حقوق کو سلب کر کے بیٹھا ہے۔ آج ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، آج انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، آج صورتحال یہ ہے کہ چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، آج پی ٹی آئی کا ورکر ہونا سب سے بڑا مجرم ہے، اور بڑے دہشت گرد، بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے چور کھلے عام پھرتے ہیں، ان کو ریاست کی سرپرستی حاصل ہے، اور یہ ظلم کا نظام ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ اس کے لیے میں نے، آپ نے، ہماری 25 کروڑ عوام نے مل کے جد و جہد کرنی ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے آرام اور سکون سے باہر نکلیں گے، ہم اس جہاد اور اس کار خیر میں شامل ہوں گے اور اس کے لیے اپنا رول ادا کریں گے۔ میرا یہ پیغام، عمران خان کا یہ پیغام، آپ جوان، نوجوان، میرے بزرگ، میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں، سب لے کے آگے چلیں، اور 8 فروری کو ایک انقلاب لے کر آئیں، اور وہ انقلاب ہوگا کہ ہم اس ملک کو آزادی دلائیں گے، ہم عمران خان کو آزادی دلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے گا، ہم ملک کے لوگوں کو ان کے حقوق دلائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس جد و جہد میں اور آپ شریک کار ہوں گے، کیونکہ اب اقتدار معمولی چیز رہ گئی ہے۔ پرائم منسٹرشپ عمران خان کے لیے بہت چھوٹی چیز ہے، اس کے لیے عوام کو آزادی، حقیقی آزادی دلانا، ان کے حقوق دلانا، اس ملک میں انصاف کا نظام قائم کرنا، اس ملک کے لوگوں کو عدل دینا، اس ملک کے لوگوں کے لیے رول آف لا قائم کرنا، یہ اس سے بڑا کام ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کی زیر سرپرستی ہم سب مل کے اپنی ڈیوٹی ادا کریں گے، اور انشاءاللہ 8 فروری کو اپنے سارے لوگوں تک جہاں جہاں آپ پہنچ سکتے ہو آج کے بعد ان کو پیغام پہنچائیں، اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا، ہمارا بلے کا نشان لے لیا گیا، ہر ایک کا نشان مختلف ہے، میرا نشان 47 میں جو ہے وہ فاختہ ہے، اور وہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے، یہ الجھانے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ اور بھی نشان ہوں گے، کوئی مثلا کبوتر ہوگا، کوئی طوطا ہوگا، یا کوئی ہدہد ہوگا، آپ نے ان کو، بچوں کو، اسپیشلی خواتین کو سمجھانا ہے کہ کوئی غلط نشان پہ مہر نہ لگے، کیونکہ ایک ووٹ بھی قیمتی ہے۔ یہ وہ ٹائم ہوگا جو ہم نے انشاءاللہ تعالی اس انقلاب کو برپا کرنا ہے اور انقلاب لے کر آنا ہے، اور اس کے لیے آپ کا میرا رول ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ تھینک یو۔